اب ایک اور ایسی واضح سی مثال دیتے ہیں جس سے یہ پتہ لگ جائے گا کہ میاں یہ جو جزیات ہیں عالم کے یہ مادہ کی ضرورت نہیں ہے، ان کا وجود ان کے مادے کی ضرورت کی وجہ سے نہیں ہے، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے پولس نے یہ کہا تھا نا کہ یہ جزیات جو ہے عالم کل میں تو ٹھیک ہے، لیکن جزیات میں علت فاعلیہ یا فاعلیہ کوئی نہیں ہے، یہ استقصات یعنی مادے کا تقاضا ہے، مادے کی ضرورت ہے، لہذا کسی غائط وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے میاں، یہ بات کہی تھی انہوں نے۔ تو ایک رد تو انہوں نے کر دیا علامہ جون پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ ولیتعمل سے اس سے واضح دلیل دیتے جو کسانوں کے لیے تو واضح ہے، لیکن پتہ نہیں ہمارے طالب علموں میں کسان ہے کہ نہیں، سمجھا گئی ہے؟ کہتے ہیں دیکھو میاں ایک ہی زمین ہے، ایک قطعہ ہے زمین پر، اس ایک قطعے میں گندم کے دانے گرا دو، گندم کی بیج پھینک دو، تو کیا چیز ہوگی؟ گندم کے تیغے اور سنبلے وہ نکلیں گے، گندم کا بیج ڈالیں گے تو جو نکلے گا، مکئی نکلے گی، گنا نکلے گا، گندم کے دانے ڈالو گے تو گندم کے ہی تیغے نکلیں گے، سنبلے بنیں گے، وہ سٹا نہیں ہوتا، گندم کے ہی سٹے بنیں گے، اس کا پودا اگے گا۔ اچھا جو کا ڈالو تو جو کے ہی تیغے نکلیں گے، جو کے ہی تیغے نکلیں گے اور اس کے سنبلے بنیں گے، سٹے بنیں گے۔ جو ڈالیں گے تو گندم نکلے گا، گنا نکلے گا، اور بلا نکلے گی نہیں، یا زمین کا ٹکڑا ایک ہے، ہمیں آئیے، لیکن اس میں مختلف قسم کے دانے ڈالو تو جس قسم کے دانے ڈالے اسی قسم کے گویا کے تیغے نکلیں گے اور سنبلے نکلیں گے، جس کے دانے تم نے ڈالے گے، ہمیں آئیے۔ تو اب دیکھو یہاں پر کہ اس زمین میں مادہ کیا چیز ہے، ہمیں آئیے، مادہ دو چیزیں ہیں یہاں پر، دو چیزیں ملی ہوئی ہیں، ایک اجزائے ارضیہ ہے اور ایک اجزائے مائیہ ہے۔ زمین کا جو وہ ٹکڑا ہے اس کے اجزاء، اور اس میں نمی بھی ہے، نمی نہ ہو تو پھر تو اگاتے نہیں،
تو اس میں نمی بھی ہے، تو زمینی اجزاء اور پانی کے اجزاء یہ دونوں مل کر یہ مادہ بنتے ہیں اس تیغے کے اگنے کے لیے. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا اب دیکھو یار، مادہ تو یہی چیز ہے، زمینی اجزاء اور مائی اجزاء، لیکن کیا ان اجزاء نے، اس مادے نے بذاتہا حرکت کی ہے کہ اس کے اگنے میں، گندم کے اگنے میں یا جو کے اگنے میں اس نے حرکت کر کے تاثیر کی؟ کہتے ہیں نہیں، ایسا تو نہیں کہ مادے نے حرکت کی ہو. زمینی اجزاء یا وہ جو نمی ہے اس نے حرکت کی ہو. اس کی وجہ یہ کہ مادہ کی، اس قسم کا مادہ جو ہوتا ہے وہ بذات حرکت کرتا ہے کب؟ جب وہ حیز غیر طبعی میں ہو. اے میاں، پانی اگر آپ ایسی ڈونگی جگہ میں ڈالیں گے تو وہ حرکت کرے گا نہیں، کیونکہ ڈونگی جگہ اس کے طبع کے مطابق اس میں ثقل ہے، تو اس سے وہ بہے گا نہیں. تو یہ اس کے لیے ڈونگی جگہ اس کے لیے حیز طبعی ہے، اس کی طبیعت کا تقاضا یہ کہ کہیں ڈونگی جگہ میں جائے گا. لیکن اگر آپ ایسے چڑھائی پر ڈالیں گے پانی تو یہ اس کا حیز طبعی ہے نہیں، اب حرکت کرے گا، جائے گا حیز طبعی کی طرف، جائے گا ڈونگی جگہ کی طرف جائے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو میاں یہ مادہ تو اس وقت حرکت ذاتیہ کرتا ہے جب کہ حیز غیر طبعی میں ہو. تو یہ جو زمینی اجزاء یا نمی ہے یہ تو حیز طبعی میں ہے، تو حیز طبعی میں ہو تو وہ حرکت بذات کرے گا نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو جب وہ ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ مادہ حرکت کرے بذات اور جا کے یہ مادہ نفوذ کرے کس میں؟ وہ دانے میں، گندم کا ہے یا جو کا ہے جو تم نے ڈالا ہے، اس کے اندر جا کے نفوذ کرے اور اس کے اندر جناب جا کے جذب ہو جائے. سمجھائیے، دانے کے جوہر میں یعنی دانے کی ذات میں وہ داخل ہو جائے، نفوذ کرے. وہ مادہ حرکت کرتا بذات، حرکت کرتا مادہ تو پھر جا کے اس کے اندر داخل ہو جاتا، دانے کے اندر داخل ہو جاتا. تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ مادہ داخل ہو گیا نا جو کہ دانے کے اندر، تو اس مادے نے اس کو بڑھا دیا، کس کا تیغا نکلا. سمجھائیے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مادہ حرکت بذات کرتا تو جا کے گندم کے دانے کے اندر داخل ہو جاتا، نافذ ہو جاتا. تو پھر آپ کہتے ہیں یار وہ مادہ داخل ہو گیا اس کے اندر، لہذا اسی مادے نے اس کو بڑھا دیا، تو تیغا نکلا ہے. سمجھ آئیے؟ تو ایسا تو ہے نہیں، مادے نے تو حرکت ذاتیہ کی نہیں ہے، کیونکہ مادہ تو اپنے حرکت طبیعی میں ہے، تو وہ کیوں حرکت ذاتیہ کرے؟ حرکت طبیعیہ سے تو حرکت ذاتیہ نہیں ہوتی ہے. محل
ایسے محل سے جو اس کی ذات کا تقاضا ہو، اس سے تو مادہ حرکت نہیں کرتا ہے ذاتی. سمجھ آئیے؟ تو جب مادے نے حرکت کی نہیں ہے کہ وہ نافذ ہو جائے دانے کے اندر اور وہ اس کی طرف آپ نسبت کریں کہ یہ مادے نے بنا دیا ہے، مادے کا تقاضا، تمہاری بات تو ٹھیک ہو جاتی ہے پھر. اگر ایسا ہوتا کہ ہم بات خلص وغیرہ یہی کہتے ہیں نا، مادے کا تقاضا، مادے کی ضرورت ہے، تو اس کی صورت تو یہ تھی. لیکن میاں ایسا تو ہے نہیں، مادے نے تو حرکت بذات ہو کی نہیں ہے کہ اس کا نفوذ ہو جائے دانے میں اور وہ اس کو بڑھا دے. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب جب یہ نہیں ہے، یہ صورت نہیں بن سکتی، تو کہتے ہیں اب ہمارے پاس دو صورتیں اور کہ یہ دانہ کیسے نکلا، اس کا تیغا اور کیسے نکلا. کہتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس دو صورتیں ہیں، احتمالات ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ اسی بقعہ زمین کے اندر کچھ اجزاء مختلف موجود ہیں. سمجھ آئیے؟ وہ جو زمین ہے جب کہ اس میں دانہ ڈالو گندم کا تو گندم ہوگا، جو کا ڈالو تو جو ہوگا. تو یہ کیوں جو اگتا ہے یا گندم اگتا ہے، جس کو ڈالے وہی اگتا ہے. کہتے ہیں ہمارے پاس احتمالات یہاں دو ہے. یا تو یوں کہو گے کہ میاں اس زمین کے اندر اجزاء مختلفہ موجود ہیں. اے میاں، تو بعض اجزاء جو ہیں وہ گندم کے اگانے والے ہیں اور بعض اجزاء جو کو اگانے والے ہیں. اے میاں، تو جب آپ جو ڈالتے ہیں تو وہ اجزاء جو جو کو اگانے والے ہیں وہ جو کو اگا دیتا، اور جب آپ گندم کا دانہ ڈالتے ہیں تو وہ اجزاء جو گندم کو اگانے والے ہیں وہ گندم کو اگاتا ہے. یا تو یہ صورت ہوگی کہ اس زمین کے اندر اجزاء مختلفہ موجود ہیں، بعض گندم کو اگانے والے ہیں تو بعض. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اے میاں، وہ جو گندم کو فرض کرو تم نے گندم کا دانہ ڈال دیا، تو گندم کو اگانے والے جو اجزاء، سمجھ آئیے؟ تو اس گندم کے دانے کے اندر ایک طبیعت مکنون ہے. سمجھ آئیے؟ ایک قوت چھپی ہوئی ہے. سمجھ آئیے؟ تو وہ جو قوت گندم کے دانے کے اندر چھپی ہوئی ہے، سمجھ آئیے؟ وہ جو اجزاء ہیں کون سے؟ گندم کے دانے کو اگانے والے، وہ گندم کے دانے کے اندر جو قوت چھپی ہوئی ہے وہ اس کو اپنے طرف کھینچ لے گا. یا اگر آپ نے جو کا دانہ ڈالا تو جو کے دانے کے اندر ایک قوت چھپی ہوئی ہے کہ وہ جو کو اگانے والے جو اجزاء ہیں وہ اپنی طرف متوجہ کر دیتے، کھینچ لیتے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیسے ہوگا یہ؟
کہتے ہیں یار یہ مسئلہ ایسا ہے کہ گندم کے دانے کے اگانے کے لیے جو اجزاء ہیں زمین میں وہ الگ ہیں، جو کو اگانے والے جو اجزاء ہیں وہ الگ ہیں، ان میں ایک میں صلاحیت ہے گندم کو اگانے کی دانے، اور دوسرے بعض اجزاء میں صلاحیت ہے جو کے اگانے کی، لیکن وہ جو صلاحیت اس کے اندر ہے وہ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وہ صلاحیت کدھر سے آ گئی ہے؟ زمین کے بعض اجزاء میں جو یہ صلاحیت ہے کہ وہ گندم کے دانے کو اگاتے ہیں، گندم کا دانے کے اندر جو چھپی ہوئی قوت ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو اگتا ہے پھر، لیکن وہ جو اجزاء میں صلاحیت ہے گندم اگانے والی وہ کس نے دی ہے، وہ کس نے رکھی ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهَا، ان اجزاء میں یہ صلاحیت کدھر سے آئی؟ اللہ جل مجدہ، ان اجزاء کا جو رب ہے اس نے یہ صلاحیت ان اجزاء میں رکھی ہے۔ اب میاں یہ یا دائمی صلاحیت ہے یا اکثری ہے؟ دیکھو دائمی صلاحیت ہے کہ جب بھی آپ دانہ ڈالیں گے وہ اجزاء اس کی طرف، دانہ اس کو اپنی طرف جذب کر لے گا اور وہ اجزاء اس کو اگا دیں گے جب بھی ڈالیں گے، دائمی، یا کم از کم اکثری تو ہے۔ کبھی نہیں بھی اگاتے، کبھی فصل انسان بیج ڈال لیتا ہے لیکن اگتا کم ہے یا بالکل نہیں اگتا، لیکن اکثری تو ہے کہ اکثر تو اگتا ہے۔ سمجھائیے، اس لیے فرماتے ہیں میاں یہ جو صلاحیت آئی ہے باری تعالیٰ کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے، فَتَكْسُوهَا هُنَاكَ صُورَةً، وہ جو مادہ ہے، وہ جو اجزاء ہے، وہ پہنا دیتا ہے اس دانے کو، کیا چیز پہنا دیتا ہے؟ صورتم ما، ایک صورت پہنا دیتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ تو فیکون تلک القوت تحرک المادۃ بذاتها، وہ جو قوت دانے کے اندر جو ہے وہ مادے کو حرکت دے دیتا ہے، بذاتها، اپنی طرف جذب کرتا ہے نا اس کو۔ سمجھ آئیے؟ اچھا، الی تلک الصورۃ الجوہریۃ، جو بھی صورت اس کو ملی ہے اس صورت جوہریہ کی طرف اس کو جذب کر لیتا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اسی طرح دیکھو میاں وہ صورت بھی مل جاتی ہے اس کو، لیکن صورت کے علاوہ اور بھی چیزیں موجود ہو جاتی ہیں، اسی لیے فرمایا وسائر ما لها من الہیئات کالکیفیۃ والشکل والعین، یہ ساری چیزیں وہاں پر پیدا ہو جاتی ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ لِضَرُورَةِ الْمَادَّةِ، تو یہ مادے کی ضرورت کا تقاضا نہیں ہے میاں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جیسے ہم بات پرس نے کہا تھا کہ یہ مادے کی ضرورت ہے، تو دانہ نکلتا ہے گندم کا ہو کہ جو کا ہو، جس زمین میں بھی آپ ڈالتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے، وہاں ان اجزاء میں کسی میں گندم کی صلاحیت ہے، کسی میں جو کی صلاحیت ہے۔ سمجھ آئیے؟ تو یا تو یہ صورت ہوگی، تو کسی میں جب جو کا دانہ ڈالتے ہیں تو جو کے دانے میں ایک قوت کامنہ ہے، ایک مستثر قوت ہے، وہ اس اپنے مناسب جو اجزاء ہوتے ہیں ان کو اپنی طرف جذب کر لیتے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو پھر اس کو وہ مادہ ایک صورت دے دیتا ہے، لیکن بِإِذْنِ رَبِّهَا، کہ اس مادے میں یہ صلاحیت کس نے رکھی ہے کہ میں نے گندم کے دانے کو اگانا ہے، دوسرے اجزاء میں یہ صلاحیت کس نے رکھی ہے کہ میں نے جو کے دانے کو اگانا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یا تو صورت بنے گی ایسی، سمجھ آ گئی ہے؟
اور کہتے ہیں ہاں ہم اس بات کا ہم انکار نہیں کرتے، وہ انکار لا بد من قابلیت ہے کہ بے شک مادے میں قابلیت صورت مانتے ہیں کہ مادہ قابل ہے اس صورت کے لیے جو صورت اس کے مناسب ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یا تو یہ صورت ماننی پڑے گی آپ کو کہ اس زمین کے اندر بعض اجزاء ایسے ہیں جو گندم کو اگانے والے ہیں اور بعض اجزاء ایسے ہیں کہ وہ جو کو اگانے والے. اچھا وَإِمَّا أَن يَكُونَ مَا يَصْلِحُ لِتَكَوُّنِ الْبُرَّةِ صَالِحَةً لِتَكَوُّنِ الشَّعِيرَةِ، اور یا پھر ایسا ماننا پڑے گا کہ اے میاں اجزاء جو زمین کے ہیں یا نمی ہے مادہ جو ہے وہ مادے میں دونوں کے اگانے کی صلاحیت ہے. اجزاء ایک ہی قسم کے ہیں، وہ تو پہلی صورت میں تو اجزاء دو ہو گئے نا، سمجھا گئی ہے. اس صورت میں کہتے ہیں یا ایسا ماننا پڑے گا کہ یار زمین تو ایک ہے، مادہ تو ایک ہے، لیکن اس ایک مادے میں اس ایک قسم کے اجزاء میں دونوں کے اگانے کی صلاحیت ہے. اس میں جو بھی چیز آپ ڈالیں گے وہی اگائے گا. گندم ڈالیں گے تو گندم، جو ڈالیں گے تو جو. یا پھر یہ صورت ماننی پڑے گی اے میاں فیکون سقوط ضرورت المادۃ اظہر، پھر تو مادہ گیا، پھر تو مادہ خود بہت چلا گیا. اے میاں مادے کی ضرورت کدھر رہی؟ کیونکہ دونوں قسم کی صلاحیت، وہ دونوں قسم کی صلاحیت کس نے رکھی؟ وہی اجزاء. اب گندم ڈالتے ہیں تو وہ اجزاء پہچانتے ہیں یار یہ گندم ہے تو گندم اگانا ہے، وہی اجزاء ہے. اب جو ڈالتے ہیں تو ان میں صلاحیت ہے جو اگانے کی، یہ کس نے رکھی ہے اور کس نے یہ پہچان دی ہے؟ تو یہ مادے کی ضرورت کا تقاضا سمجھ میں آ گئی ہے. اس لیے مادہ وادہ اس کی ضرورت کا تقاضا یہ نہیں ہے بھیا، یہ تو بِإِذْنِ رَبِّهَا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا فلاح ان تحریک الطبیعت للمواد انما هو على قصد طبیعی مستمر على الدوام او الاکثر. سمجھئے کہتے یہ بات خوب واضح ہو گئی ہے کہ میاں طبیعت کا جو تقاضا، طبیعت جو حرکت دیتی ہے مادے کو، ہاں وہ طبیعت کی ہر تحریک مادے کو اعلی قصد طبیعی، وہ طبعی ارادے کے مطابق، طبعی قصد کے مطابق ہوتی ہے وہ حرکت. سمجھئے طبیعت جو حرکت دیتی ہے مادے کو، وہ تحریک کیا ہوتی ہے؟ قصد طبعی کے مطابق ہوتی ہے. تو یا مستمر علی الدوام ہوتا ہے یا اکثر ہی ہوتا ہے کم از کم. سمجھئے اب الاکثر. ومن الظاہر ان قصدها اذا لم تكن معارضة ولا معوقة انما هو الى خیرات وکمالات هي الغایات الطبیعیہ. اور کہتے ہیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جب طبیعت حرکت دیتی ہے مادے قصد طبعی کے مطابق، تو ہے قصد طبعی جو ہے اس کا تعلق فسادات سے ہوگا. طبیعت جو قصد اور ارادہ کرتی ہے کسی شے کی وہ فساد ہوگا. سمجھئے وہ کیا چیز ہوگی؟ خیر ہوگا. ہر طبیعت اپنے لیے اور اپنے افراد کے لیے خیر کا تقاضا کرتی ہے. شر اور فساد کا تقاضا، وہ جو خیرات ہیں جس کا تقاضا طبیعت نے کیا وہی غایات. لہذا شے کو جو وجود ملا اس کی غایت مل گئی کہ نہیں ملی؟ باقی جو تم نے کہا تھا کہ وہ جانب آخر میں تو فساد بھی ہے، اس کا جواب دے دیا کہ یہ طبیعت کا تقاضا ہے میاں. تو طبیعت کا تقاضا قصد اور ارادے سے ہوتا ہے، اور ارادہ طبیعی ہوتا ہے.
قصد طبی ہوتا ہے تو قصد طبی جو ہے وہ فسادات کی طرف جائے گا، فساد کا قصد کرے گی طبیعت، اس لیے فسادات کا جانب بے شک آتا ہے لیکن وہ مقصود نہیں ہوتا. سمجھ آئیے؟ موت بھی آتی ہے لیکن کیا موت مقصود ہے؟ سمجھ آئیے؟ اسی طرح باقی فسادات بھی آتے ہیں اشیاء میں، کبھی دوا ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں تو لیکن وہ مقصودی ان کے ساتھ قصد طبیعت کا تعلق نہیں ہوتا میاں. قصد طبیعت کا تعلق جو ہوتا ہے وہ خیرات سے، سمجھ آئیے، وہ اچھی منفعت والی چیزوں سے ہوتا ہے کہ اس کے لیے نافع ہو. سمجھ آئیے؟ اس لیے فرمایا کہ میاں وَمِنَ الظَّاهِرِ أَنَّ قَصْدَهَا، طبیعت کی جو قصد ہے، اذا لم تكن معارضة ولا معوقة، ہاں اس کے مقابلے میں جب کوئی معارض نہ ہو طبیعت کے قصد کے مقابلے میں، اور کوئی عائق نہ ہو، کوئی مانع نہ ہو طبیعت کے قصد کے راستے میں، تو انما هو الى خیرات و کمالات، طبیعت کے قصد کس کی طرف تعلق رکھے گا؟ خیرات اور کمالات کی طرف، اور وہی جو خیرات و کمالات ہیں ہی الغایات الطبیعیہ، وہی غایات طبیعیہ. تو ہم بعض قلس کا رد کر دیا کہ نہیں کیا؟ سمجھے ہو؟ یہ عقیدہ چونکہ انباز قلس کا شریعت کے خلاف تھا تو عقلی دلائل سے اس کو رد کیا کہ مجھے جواب دو، ایک ہی قطع ارض ہے اس میں یہ 3 صورتیں بنیں گی. سمجھ آئیے؟ تو میاں کیا جواب ہے تمہارے پاس ایسا؟ اس سے تو ظاہر بات ہے یہی تقاضا، یہی چیز ملتی ہے کہ میاں طبیعت جو حرکت دیتی ہے مادے کو، وہ مادے کی جو تحریک ہے، طبیعت کی جو تحریک ہے، وہ قصد طبعی کے مطابق ہو، ارادہ طبعیہ کے مطابق ہو. سمجھ آئیے؟ تو ارادہ طبعیہ کے مطابق جو چیز ہو اس کا تعلق فسادات سے ہوگا. سمجھا گئی ہے؟ خیرات سے ہوگا، کمالات سے ہوگا، منافع سے ہوگا. تو وہ جو منافع وہی غایات ہے یار. سمجھ آئیے؟ لہذا اشیاء کے لیے غایات موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کائنات میں جو جزیات ہیں یہ بغیر غایت کے، بغیر مقصد کے بس یہ پیدا ہوئے اور یہ کھا پی کے مر جائیں. ایسا نہیں. سمجھ آئیے؟ اب یہ آگے پھر ایک اور سوال ہوتا ہے وہ معقول سے اس کا جواب سمجھیے. پہلے کبھی ہے کہ میاں طبیعت جو ہے طبع، جس میں طبعی کے اندر جو طبیعت ہے وہ طبیعت جو ہے میاں اس میں تو فکر و تأمل ہے نہیں. طبیعت میں یہ قوت فکریہ نہیں ہے کہ وہ کسی چیز میں فکر و نظر کریں، سوچیں، تدبر کریں. تو ہے میاں جس چیز میں قوت فکریہ نہیں ہے اس کا فعل، اس کے فعل کے لیے کوئی غایت کیا ہوگی؟ اس میں تو سوچ ہی نہیں ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ کسی فاعل کے فعل کے لیے غایت اس وقت ہوتی ہے جب کہ اس فاعل کے اندر قوت فکریہ تو ہو. سمجھ آئیے؟ تو جس فاعل کے اندر قوت فکریہ ہی نہیں ہے اس کے فعل کے لیے غایت قدر ہوگی.
غایت تو فعل سے مقصودی چیز کو کہتے ہیں نا. فعل سے جو چیز مقصود ہے تو میاں قصد و ارادہ تو ہوتا ہے کس سے؟ قوت فکریہ سے. تو اس کے پاس تو قوت فکریہ ہی نہیں طبیعت کے پاس. تو جس کے پاس قوت فکریہ نہیں وہ اپنے فعل کے لیے غایت کیا مقرر کرے گا کہ میں یہ کام کس لیے کر رہا ہوں, یہ چارپائی کس لیے بنا رہا ہوں؟ سمجھ آئیے. یہ بات کہی تھی نا انہوں نے پہلے, یاد ہے؟ تو کہتے ہیں یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ میاں غایت موقوف ہے کس پر؟ رویہ, قوت فکریہ پر. اس کا جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ بات غلط ہے. سمجھ آئیے, ہم یہ نہیں مانتے کہ غایت اور قوت فکریہ میں تلازم ہے. غایت ہے تو قوت فکریہ ضرور ہوگی, یہ ہم نہیں مانتے. ہمیں آئیے, ہو سکتا ہے کہ فعل کے لیے غایت ہو لیکن فاعل میں قوت فکریہ ہو ہی نا. کوئی غور ہی نہیں کرتا, وہ کوئی فکر ہی نہیں کرتا, بغیر فکر کے دھڑلے سے کام کرتا, بغیر سوچے سمجھے دھڑلے سے کام کرتا, اور وہ غایت اس کی ہے. اس کا فعل جو ہے وہ اپنے غایت پر منتج ہو جاتا ہے. ہمیں آ گئی ہے. سمجھانے کے لیے فرماتے دیکھو, ایک فاعل ایسا لے لو جس کے اندر مختلف قوتیں ہیں. میاں انسان لے لو, یہ موچی بھی بن سکتا ہے, مولوی صاحب بھی بن سکتا ہے, انجینئر بھی بن سکتا ہے, ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے, معمار بھی بن سکتا ہے. یہ فاعل ایک ہے لیکن اس کے اندر قوا, صلاحیتیں, استعدادات مختلف ہیں. اب یہ بن تو ان تمام چیزوں کے لیے اس میں استعداد ہے, تو فاعل ایک ہے لیکن اس کے اندر قوا مختلفہ موجود ہے, اور اس کے اندر میاں یہ تمام قوا موجود ہے لیکن اس کے افعال میں بھی مختلف قسم کے افعال اس کے سامنے ہیں. یار کیا بنوں, موچی بنوں, مولوی بنوں, معمار بنوں, انجینئر بنوں, ڈاکٹر بنوں؟ یہ مختلف قسم کے افعال کا بازار بھی اس کے سامنے ہے, اور اس کے اندر ہر ایک کے لیے قوت بھی ہے, ہر فعل کے لیے قوت بھی ہے. اچھا, لیکن ہر فعل, جو فعلوں کا بازار اس کے سامنے ہے, ہر فعل کے لیے غایت بھی ہے. موچی ہونے کی غایت الگ ہے, مولوی بننے کی غایت الگ ہے, ڈاکٹر بننے کی غایت الگ ہے, انجینئر بننے کی غایت الگ ہے. ہر فعل کے لیے غایت ہے. افعال بھی بہت ہے, ہر فعل کی قوت بھی اس کے اندر ہے, اور ہر فعل کے لیے الگ الگ غایات بھی. سمجھا گئی ہے؟ اچھا,
اب میاں اس کے سامنے افعال کا جو بازار لگا ہوا ہے، ہر فعل کی غایت بھی ہے، اس فاعل کو اپنے اختیار سے کسی فعل کو اختیار کرنا ہے کہ میں کر تو یہ بھی سکتا ہوں، یہ بھی سکتا ہوں، یہ بھی سکتا ہوں، یہ بھی سکتا ہوں، لیکن نے کہا یار یہ مولویوں نے مزے اڑا لیے ہیں، موچی بیچارہ تو تباہ ہے، وہ تو ایک جوڑا بناتا ہے تو 3 دن کے بعد بکے گا یا نہیں بکے گا، تو یہ مولوی تو مزے اڑاتا ہے، اس کا تو غیبی رزق ہے اور وقت پہنچتا میں یہ، تو پھر یہ دین کے محافظین کا تو پھر اللہ نے عزت و عظمت کا وعدہ کیا، یہ کیوں نہ بنو یار مولوی؟ تو اس نے اپنے اختیار سے ایک شعبے کو، ایک فعل کو جو ذی غایت ہے، ذی غایت فعل، اس کو اختیار کیا، سمجھائیے؟ تو اس نے کہا یار اس فعل کی قدرت اور طاقت میرے اندر موجود ہے، بس یہ چیز یہ دوسرے کی بھی ہے لیکن اس ایک کو ترجیح دے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ لیکن دیکھو میاں، ایک کو ترجیح دی مناسبت قوت کے اعتبار سے، اس نے کہا میرے اندر اس فعل کی قدرت کامل ہے اور اس دوسرے کی قدرت کامل نہیں، سمجھ آئیے؟ کہ مولوی بنوں گا نا تو میرے اندر مولوی بننے کے لیے قوت زیادہ ہے کہ میں ذی رکعت کھوپڑی کام کر رہی ہے، تو مولوی جلدی بن سکوں گا، اور موچی تو پھر سیکھنا پڑے گا جناب، بڑا لمبا ٹائم لگے گا، اور وہ میں اس اعتبار سے میری مناسبت نہیں ہے اس فعل کے ساتھ۔ تو دیکھو میاں، غایت فعل کو نہیں دیکھا، ایک فعل کو اختیار کرتے وقت غایت فعل کو نہیں دیکھا، اس کو نہیں دیکھا کہ یار مولوی بنوں گا تو خدا راضی ہوگا، اللہ کا رسول راضی ہوگا، ان چیزوں پر نظر نہیں رکھی، بلکہ اس نے کہا یار یہ مولوی بننا جو ہے اس کی صلاحیت مجھ میں ہے، کھوپڑی کام کرتی ہے، تو غایات کے اوپر نظر نہ ڈالی بلکہ اپنی قوت اور اس فعل کی مناسبت پر نظر ڈالی کہ میری قوت کی مناسبت اس فعل کے ساتھ زیادہ ہے، سمجھے ہو؟ اچھا، اب فعل کو متعین کر دیا لیکن اس اعتبار سے متعین کر دیا کہ قوت بولے جلدی لکھ دیں اور کہا ہوا اس کا ٹیلیفونوں کا جواب کے سراش مات ہوا ہے گیا آپ پتہ ہے سمجھا گئی نا؟ تو غایت ہے، ہر فعل کے لیے غایت ہے، لیکن اس نے غایت پر نظر نہیں رکھی، غایت کو نہیں سوچا بلکہ اس ایک چیز کو سوچا کہ یار میرے اندر اس فعل کی قوت جو ہے اس کی مناسبت اس فعل سے زیادہ، تو بس ایک فعل کو منتخب کر لیا، اپنے لیے متعین کر دیا کہ یہ کام کرتا ہوں، سمجھ آئیے؟ اب جب اس نے فعل کو متعین کر دیا اپنے لیے یہ کام کرتا ہوں، میاں اب اس کا قصد و ارادہ متوجہ ہو جائے گا اس فعل کی طرف جس کو متعین کیا اپنے لیے یہ کرتا ہوں، اس کا قصد و ارادہ اس متوجہ ہو گیا اس فعل،
اب میاں اب رویہ کی ضرورت نہیں ہے، قوت فکریہ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو سوچے. سمجھ آئیے؟ بس اب اس کا جب اس نے تعین کر لیا اپنے لیے، اپنے قوت کی مناسبت سے جو فعل مناسبت رکھتا تھا وہ اس نے پسند کر لیا، اب اس کا قصد و ارادہ سارا، اس کی قوتیں ساری متوجہ ہو جائیں گی اس فعل کی طرف. اب رویہ کی ضرورت نہیں ہے میاں. سمجھ آئیے؟ اور بلکہ مزید وضاحت کے لیے ایک بات کرتے ہیں علامہ جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو میاں، نفس ناطقہ ہے نفس انسانی. اس نفس انسانی کو اگر موانع اور رکاوٹوں سے محفوظ کر دیں آپ، اس کے راستے میں یہ جب کوئی فعل کرے، نفس ناطقہ کوئی فعل کرے تو اس کے راستے میں جتنی رکاوٹ ہے وہ سب رکاوٹیں اگر آپ دور کر دیں گے تو یہ ایک طریقے پر لگی ہوگی یہ نفس ناطقہ، اور ایک ہی طریقے پر اپنا فعل انجام دے گی، ایک ہی نہج پر. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک ہی نہج پر، ایک ہی طریقے پر یہ بس اپنے فعل کو یہ نفس ناطقہ انجام دیتا رہے. ہمیں آئیے، اس میں کسی سوچ سمجھ کی گنجائش نہیں ہوگی، سوچے گا بالکل نہیں، ایک ہی طریقے پر لگا ہو. لیکن رکاوٹیں اس کے راستے سے دور کر دیں. کوئی بھی فعل اس کے حوالے کرے اور رکاوٹیں نہ ہو تو یہ ایک ہی طریقے سے سیدھا سادہ وہ اپنا فعل جو ہے وہ انجام دیتا رہے. ہمیں آئیے، اور غایت کو بھی نہیں سوچے گا. اے میاں، ایک ہی طریقے پر اپنا فعل کرے گا بغیر کسی رویہ سوچ و سمجھ کے، بغیر کسی سوچے غایت کے سوچنے کے بغیر ٹھیک ٹھاک لگا رہے گا. سمجھ آئیے؟ اور کہتے ہیں اس پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک نظیر دیتا ہوں. کہتے دیکھو میاں، ایک بندہ ہے کہ وہ رباب بجاتا ہے. ہم ستار کہتے ہیں نا، ستار بجاتے ہیں. ہاں، رباب جانتے ہو؟ ہاں ہاں، تو وہ بجانے والا ہے. یہ بجانا جب وہ خوب سیکھ لے اور حتیٰ کہ اس کا ملکہ بن جائے تو اس کی انگلیاں ان دھاگوں کے ساتھ اس کی اپنی عادت انگلیوں کی پکی ہو جاتی ہے، اور وہ بغیر کسی سوچے جب وہ رباب ہاتھ میں اٹھاتا ہے نا بس ٹھیک بجاتا ہے. کسی رویہ کی ضرورت ہوتی کہ اس انگلی کو اب اس تار پر رکھنی ہے اور اس کے بعد پھر اس پر رکھنی ہے، اور اس سوچ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر اس سوچ میں پڑ گیا تو رباب کا سر جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو دیکھو، رویہ نے تو نقصان کر دیا، سوچ نے تو وہ شغل میں نقصان ڈال دیا کہ یار اس انگلی کے بعد پھر یہ انگلی رکھنی ہے، پھر اس کے بعد یہ رکھنی ہے. یہ سوچ میں اگر پڑ گیا کہ یہ ضربہ بجانا ہے اور اس کے بعد اسی طرح یہ نہیں بجاتے ہیں، یہ دپڑیاں جو بجاتے ہیں، دپڑی جانتے ہو؟
اے شروع دپڑی نہیں جانتے. یہ آپ کے قوال لوگ جو ہیں تو ایک تو نعت پڑھتا ہے نا، تو دوسرے وہ دو ڈوم جو بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں وہ ڈھولکیاں بجاتے ہیں، تو وہ ان کا ملکہ بنا ہوا ہے نا. اچھا اس کو وہ دو ڈھولکیاں اس کے سامنے رکھو، اس کا ہاتھ جو ہے وہ اس کو ملکہ، اس کی انگلیاں ٹھیک ہلتی ہے. لیکن اگر وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یار اس انگلی کے بعد یہ انگلی بجانی ہے، تو پھر وہ اپنی رفتار جو ہے وہ اس میں غلطی آ جائے، خطا ہو جائے. سمجھ آ گئی ہے؟ کسی بھی صناعت کو لے لو، کسی بھی ہنر کو لے لو، وہ ہنر جب ملکہ بن جاتا ہے وہاں پھر رویہ کی ضرورت ہو، فکر و نظر کی ضرورت ہو نہیں ہوتی ہے. اور فکر و نظر میں اگر پڑ جاتا ہے انسان تو غلطی ہو جاتی ہے. سمجھائیے؟ اس لیے یہ افعال دیکھو بغیر رویہ کے فاعل جو ہے وہ کر لیتا ہے، نہ اس کی غایت پر نظر ہوتی ہے اور نہ اس کو رویہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یار وہ رویہ نہیں ہوگا تو غایت کیسے متعین ہوگی. رویہ نہیں ہے، غایات تک ٹھیک فعل پہنچتا. سمجھ میں آئیے؟ غایات تک فعل ٹھیک طریقے سے پہنچتا ہے. ہاں ہاں میں سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ میاں رویہ اور غایات کے اندر تلازم ہے. کوئی تلازم نہیں، رویہ نہیں ہے، غایت ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترجمہ کروں. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ، ہاں ان بعض لوگوں کا یہ قول کہ ان الطبیعت اذ لیست لها رویۃ، طبیعت کے پاس جب رویہ نہیں ہے تو لا یکون فعلها متوجہ الی غایۃ، تو اس کا فعل متوجہ الی الغایت نہیں ہوگا. فالجواب عنہ منع الملازمۃ، رویہ اور غایت کے درمیان میں ملازمہ ہم نہیں مانتے میاں. فإن الفاعل اذا كان ذا قوى متخالفة، فاعل اگر اس میں قوتیں ہوں متخالف، ہر فعل کے لیے اس کے اندر ایک قوت ہے، جیسے میں نے مثال دی آپ کو، اذا قوى متخالف ويكون هناك افعال مختلفة، اور وہاں افعال بھی مختلفۃ الغایات ہو، ہر فعل کی غایت الگ ہو، متفاوت، تو یجوز اختیار الفاعل کلا منها، فاعل کے لیے اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی چن لے اپنے لیے، کلا منها، لیکن لمناسبت بھی باعتبار قوت، ہاں کہ جس فعل کے ساتھ اس کے قوت کی مناسبت ہو. تو میاں قد یفتقر الی الرویۃ لاختیار فعل من بینها، کبھی تو رویہ کی طرف احتیاج پڑ جاتا ہے اس فعل میں، ان افعال میں سے کسی ایک فعل کو پسند کرنے کے لیے، وہ ترجیح ہی علی سائرها، ہاں اور باقیوں کے اوپر ترجیح دینے کے لیے، لیکن لا لتکون الفعل ذا غایت، اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ فعل ذی غایت ہے. وہ اما اذا تعین الفعل، لیکن جب وہ اپنے لیے فعل متعین کر لیتا ہے تو اس کے بعد میاں وہ اما اذا تعین الفعل المناسب، جو اس کا مناسب ہے، تو یکون القصد متجہا الیہ بلا تردد، اس وقت قصد اور ارادہ پھر اس فعل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے بغیر کسی تردد کے. ولم یحتج الی رویۃ، اور اب سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور اس کے آگے مزید وضاحت کرتے ہیں کہ ولو سلمت النفس الانسانیۃ، اگر نفس انسانیہ سالم ہو جائے عن النوازع المختلفۃ، مختلف رکاوٹوں سے، والمعارضات المتفننۃ، اور مختلف معارضات سے، من جہت القوى المتخالفۃ، قوى متخالفہ کی طرف سے جو یہ معارضات آتی ہیں ان سے اگر یہ سالم ہو جائے
تو لکان یصدر عنها الفعل على نهج واحد من غیر رویت، تو ضرور فعل صادر ہوگا اسی نفس سے ایک ہی طریقے سے بغیر کسی سوچ کے، ایک ہی طریقے سے فعل صادر ہوگا، مع کون فعل اعضاء غایت، باوجود اس کے فعل کی غایت ہوگی، ومما يتضح به وجود الغایت لافعال صادرۃ من غیر رویت، اور ان دلائل میں سے جن کے ذریعے سے واضح ہو جاتا ہے کہ وجود غایت ہے افعال صادرہ سے بغیر کسی رویہ کے بھی غایت ہے، التأمل، وہ دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ تأمل کی جائے فی حال الصناعت، کاریگری کی حالت میں، کہ جو کاریگری ہے فإنها متجہۃ الی غایۃ من غیر رویۃ، ہاں کہ یہ جو صناعت ہے یہ متوجہ ہے میاں اپنی غایت کی طرف ہو بغیر کسی سوچ کے، وہی اذا صارت ملکۃ، اور یہ صناعت جب ملکہ بن جائے، پک جائے، عادت پک جائے، تو لم یحتج فیہا الی رویۃ، پھر سوچ کی ضرورت وہاں نہیں ہوتی ہے، بل المتمرن فیہا، بلکہ جو شخص اس عادت ہو، اس کی عادت ہو گئی ہے اور ملکہ بن گیا اس کے لیے، تو میاں وہ تو یتبلد اذا روا، ہاں اس سے تو پھر خطا واقع ہوگی، ہاں اگر وہ فکر کرے، جس وقت وہ فکر میں پڑ جائے گا تو یتبلد، اب وہ غلطی کرے گا۔ فإن من يضرب العود، مثال دیتے ہیں کہ جو شخص رباب بجاتا ہے، عود، لو روا فی اختیار ضربتیں، اگر وہ فکر کرے کہ یار اس ضربے کو اختیار کرو اور اس ضربے کو اختیار کرو، اس کے بعد اور اس کے بعد یہ، ورام الوقوف علی عدد النقرات، اور وہ یہ ارادہ کرے کہ یار ایک نقرہ بجاؤ اور تھوڑا رک جاؤ، پھر نقرہ بجاؤ، پھر رک جاؤ، پھر بجاؤ، رک جاؤ، اگر اس فکر میں وہ پڑ گیا تو تبلد بالتتر، تو ضرور اس سے غلطی صادر ہوگی۔ ہاذا، چلو تو دھاؤ وانا شبہ جو کیا تو فرماتے اس کی ایک اور تقریر بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو غایت جو ہے کسی فعل کی غایت، یہ تو علل میں سے ہے نا، علت غایہ کہلاتی ہے، تو علت کے لیے تو یا قانون یہ ہے کہ وہ اپنے معلول سے مقدم ہوا کرتا ہے، معلول کا وجود بعد میں آتا ہے اور علت پہلے ہوتی ہے، قاعدہ تو یہ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ علت کا وجود موقوف ہو جائے معلول کے وجود پر، کیونکہ علت کا وجود اگر معلول کے وجود پر موقوف ہو جائے تو موقوف ہے تو پھر پہلے ہوتا، تو اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ معلول پہلے موجود ہوگا تو علت ہو، ایسا تو علت کا تو یہ خاصہ نہیں ہے، علت کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا وجود معلول کے وجود سے سابق ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے۔ ہمیں آ گئی ہے ایک، اور اس کی بنیادی وجہ فرماتے یہ ہے کہ میاں اگر علت نہیں ہے، معدوم ہے، فرض کو، اور معلول موجود ہے،
تو موجود کا توقف علی المعدوم یہ تو محالات میں سے موجود کیسے موقوف ہو گیا معدوم پر؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور یہ دوسری بات جو ہے نا کہ علت کا وجود موقوف ہو جائے معلوم کے وجود پر، یہ بھی بات محالات میں سے کہ اس کا بھی تقاضا یہ ہوگا کہ پھر معلوم پہلے ہوگا اور علت بعد میں ہوگی. یہ تو یار ایسی باتیں ہیں کہ اگر فعل کے لیے غایت ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ علت ہے. تو علت من حیث انہا علت ہو وہ مقدم ہونا چاہیے معلوم کے. اور دو وجہ اس کی بتائی کہ تقدم اس لیے ضروری ہے کہ معدوم کے اوپر موجود موقوف نہیں ہو سکتا. سمجھائیے؟ اور معلوم کا وجود علت پر موقوف نہیں ہو سکتا. تو اس واسطے اگر افعال کے لیے غایات ہو تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ وہ غایت کیا ہو؟ مقدم ہو، کیونکہ وہ غایت علت ہے. حالانکہ غایت تو مقدم نہیں ہوتی ہے. تم خود مانتے ہو کہ غایت جو ہے وہ تو مقدم نہیں ہوتی. تو یہ کیسی غایت، کیسی علت ہے جو مقدم نہیں ہے معلوم سے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک تو خارج میں، نفس الامر میں، خارج میں تو یہ حال ہے کہ علت غائیہ کا وجود مقدم نہیں ہے. تو ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ چلو یار غایت کا وجود خارج میں تو ٹھیک ہے مقدم نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ وجود ذہنی کے اعتبار سے غایت کا وجود مقدم ہوگا معلوم کے وجود سے. وجود ذہنی میں غایت کا وجود مقدم ہے. تو ہم کہتے ہیں یار دیکھو طبیعت ہے نا، تو طبیعت کے لیے تو رویہ نہیں ہے. طبیعت تو رویہ نہیں رکھتی ہے. تو جب رویہ نہیں ہے تو غایت کا وجود اس کے پاس کدھر سے آئے گا؟ یہ تو جوش ہے، فکر و نظر، تدبر و غور کر سکتی ہے، وہ غایت متعین کر سکتی ہے اپنے ذہن میں کسی فعل کے لیے، لیکن جو رویہ نہیں رکھتی، جس میں رویہ ہی نہیں ہے. ہمیں آئیے تو وہ میاں اس کا شعور نہیں ہے طبیعت کا، اس کا رویہ نہیں ہے، تو غایات کا تصور وہ کیا کرے گی؟ وجود ذہنی میں غایت کیسے ہوگی؟ وہ بھی ناممکن ہے. آئی سمجھ میں؟ تو خارج میں تو یہ حال ہے کہ وجود غایت تو سرے سے مقدم ہے نہیں معلوم سے پہلے، ہے ہی نہیں. خارج میں وجود ذہنی کا ثبوت اگر تم کرتے ہو تو وجود ذہنی میں کیا ہوگا؟ باس ہو رہی ہے طبیعت و شے میں، تو طبیعت کے پاس تو شعور نہیں ہے، رویہ نہیں ہے، تو وہ غایت کیا متعین کرے گی اپنے لیے کسی فعل کے لیے؟ آئیے تو ذہنی وجود کے اعتبار سے بھی غایت الفعل نہیں ہے، وجود خارجی کے اعتبار سے بھی غایت الفعل
مقدم علی المعلول نہیں ہے، مقدم علی الفعل نہیں ہے، تو آخر یہ کیسی علت ہے جو نہ وجود ذہنی میں مقدم ہے معلول سے، نہ وجود خارجی میں مقدم ہے معلول سے؟ تو یہ علت کیسی ہے یار؟ علت تو ہوتی وہی ہے جو مقدم ہوتی معلول پر۔ اعتراض کو سمجھے ہو، شبہ کو سمجھے ہو؟ تو یہ شبہ جو ہے، یہ تقریر جو ہے، اس کی بنا ہے گویا کہ تقدم العلت علی المعلول پر وجوداً۔ سمجھ آئیے؟ تو وہ تو ہے نہیں۔ تو پتہ لگا کہ افعال کے لیے غایات نہیں ہے یار، ہوتے تو غایت تو علت ہوتی ہے، تو علت تو کم از کم وجود خارجی میں نہ ہو تو چلو ذہنی میں مقدم سے، تو یہاں تو کسی وجود میں بھی اس کا تقدم ہے نہیں۔ سمجھے ہو بات؟ وَيُجَابُ سے ایک جواب نقل کیا، اس کا رد کرنا چاہتے ہیں علامہ محمود جونپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے بعض علماء نے جواب یہ دیا کہ بِأَنَّ لِلطَّبِيَّةِ شُعُورًا ضعیفا، انہوں نے کہا یار طبیعت میں شعور ہے، ضعیف سا شعور، اتنا شعور کہ وہ اپنے فعل کے لیے علت اور غایت متعین کر سکتے، اتنا شعور ہے۔ لہذا جب شعور آ گیا، رویہ آ گیا، رویہ آ گیا تو غایت آ گئی، تو غایت کا وجود وجود ذہنی میں ہے۔ سمجھے اس جواب کا دار و مدار کہ غایت موجود ہے، معلول سے پہلے، فعل سے پہلے موجود ہے، لیکن کدھر موجود ہے؟ ذہن میں موجود ہے، کیونکہ طبیعت کے لیے شعور مان لیا، رویہ مان لیا، تو رویہ مان لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے فعل کے لیے غایت متعین کر سکتی ہے وجود ذہنی میں، تو لہذا وہ ذہناً موجود ہے، ذہناً وہ مقدم ہے معلول کے اوپر۔ جواب کو سمجھے ہو؟ یہ جواب دے دیا شق ثانی کو اختیار کر کے، وجود ذہنی طور پر مقدم ہے۔ علامہ جونپوری فرماتے ہیں کہ یار یہ جواب جو ہے یہ وَأَنَا لَا أَرَى ذَلِكَ مُوَافِقًا لِوُصُولِهِمْ وَلَا أَجْتَرِئُ عَلَى الْتِزَامِهِ۔ فرماتے یہ جواب جو ہے یہ حکماء کے اصول کے مطابق نہیں، کیونکہ حکماء جہاں پر بحث کرتے ہیں میاں طبیعت پر، وہیں وہ انکار کر دیتے ہیں کہ طبیعت کے لیے شعور نہیں، رویہ نہیں۔ تو یہ جواب جو ان کے اصول کے خلاف ہیں، نفس حیوانیہ انسانیہ کا اور فلکیات کے اور دیگر مباحث میں وہ جا کر کیا کہتے ہیں کہ نفس ناطقہ کے لیے نفس کے لیے شعور نہیں، نفس فلکی کے لیے شعور نہیں ہے، نفس حیوانی کے لیے شعور نہیں ہے۔ تو یار نہیں 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 کر کے وہ چلے آ رہے ہیں اور تم کہتے ہو کہ اس کے لیے شعور ہے، تو یہ تو اصول حکماء پر جواب نہیں ہے میاں۔ اور کہتے ہیں میاں وَأَنَا لَا أَرَى ذَلِكَ مُوَافِقًا لِوُصُولِهِمْ وَلَا أَجْتَرِئُ عَلَى الْتِزَامِهِ، اور نہ میں اس جواب کو ماننے کی جرت کر سکتا ہوں، کیونکہ ان کے اصول کے خلاف، فلاسفہ کے اصول کے خلاف، لا سیما فی الطبائع البسیطۃ العنصریہ، بالخصوص عناصر کے طبائع میں آ کر جب یہ بات چلے گی پھر تو سوال نہیں پیدا ہوتا مٹی کے لیے شعور کدھر ہے؟ عناصر بسیطہ جو ہیں، آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، مٹی ہے، کدھر نکالو گے ان کے لیے شعور ہو؟ اس لیے میں یہ بات ہو اس جواب کو میں تسلیم نہیں کر سکتا میاں۔ تو لہذا اس کا تو رد کر دیا، اس جواب کا تو رد کر دیا۔ البتہ فرماتے وہ اجیب، ایک اور جواب دیا گیا ہے، اس کو نقل کر رہے ہیں۔
فرماتے ہیں ایک جواب جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے میاں کہ دیکھو حکمائے اسلامیون نے کے نزدیک تبائع اشخاص اور تبائع اشخاص کے اعمال سب کا خالق اللہ جل مجدہ ہے. واللہ خلقکم وما تعملون. تو ما مصدریہ ہے وعملکم. تو خلقکم میں تبائع اشخاص سارے آ جاتے ہیں اور وما تعملون میں واعمالکم. تو تبائع حکمائے اسلامیون کہتے ہیں کہ دیکھو میاں تبائع کا خالق بھی اللہ ہے اور وہ جو خالق ہے نا وہ بڑا حکیم ہے. اس حکیم نے اے میاں تبائع کو اس طریقے سے پیدا فرمایا کہ ہر طبیعت کو اپنے فعل کے طرف ایسے فعل کے طرف جس کے لیے غایت ہے اس کے طرف متوجہ کر کے پیدا فرمایا. حکیم اس خالق حکیم نے کیا کر دیا؟ ہر طبیعت کو جو پیدا فرمایا کیسے پیدا فرمایا کہ اس فعل کے طرف جس کی غایت ہے اس کے طرف متوجہ کر کے پیدا فرمایا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا اب وہ جو غایات ہیں یہ تو اللہ جل مجدہ نے تبائع کو متوجہ کر کے ان افعال جن کے لیے غایات ہیں ان کی طرف ان افعال کی طرف متوجہ کر کے پیدا فرمایا. تو یہ وہ افعال تو کرے گا یہ طبیعت وہ افعال کا تو فاعل ہے. لیکن وہ غایات کا وجود کدھر ہے؟ فرمایا یار قرآن نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ فالمدبرات امرا. فالمدبرات امرا کے امور تخلیقیہ اور تدوینیہ سب کے اوپر اللہ جل مجدہ نے مدبر فرشتے مقرر کیے ہیں جو عالم کائنات کی تدبیر فرماتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ فالمدبرات امرا. تو وہ جو تدبیر فرمانے والے کائنات میں تدبیر فرمانے والے فرشتے ہیں نا ان کے اذہان میں وہ افعال کے غایات موجود ہیں. وہ جن افعال کی طرف باری تعالیٰ نے تبائع کو متوجہ کر کے ذی غایت افعال کی طرف متوجہ کیا نا تو ایسا نہیں کہ ان کے غایات تو مفقود ہیں نامعلوم ہیں بلکہ ان کے غایات کن کے ذہن میں؟ اذہان عالیہ میں. وہ جو مدبر فرشتے ہیں ان کے اذہان میں ہر فعل کی غایت متعین ہے کہ اے میاں یہ بندہ یہ کام کرے گا یہ کار ثواب ہے اس کو اتنا اجر ملے گا اس کے کرنے کے بدلے میں اتنا اجر. یہ غایت ہے اس کی. یا یہ بندہ یہ فعل کرے گا یہ کار ثواب نہیں یہ تو عذاب ہے لہذا اتنا اس کو عذاب. یہ غایات ہے. تو ان غایات کا وجود ہے کدھر ہے؟ عقول عالیہ کے اذہان میں جن کو اللہ جل مجدہ نے تدبیر عالم پر مسلط کیا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا ان عقول نوریہ اور نفوس اسیریہ نفوس فلکیہ کے اذہان میں گویا کہ وہ سارے غایات موجود ہیں.
اور کہتے ہیں میاں یہ تو میں نے یہاں اجمال بتایا، فلسفہ اولا میں اس کی تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ کہ ہر کائنات میں ہر فعل کے اوپر فرشتے مقرر ہیں، اور ان فرشتوں کو وہ ساری غایات افعال جو ہے وہ معلوم ہے۔ ترجمہ کرو میاں۔ کبھی تقریر کی جاتی ہے شبہ کی بأنہ لو کانت للافعال الطبیعۃ غایات، اگر افعال طبیعت کی کوئی غایات ہوں تو یجب ان یکون غایاتها موجودۃ، واجب ہے کہ پھر وہ غایات موجود بھی ہوں، من حیث ہی علت، اس حیثیت سے کہ وہ علت ہے، من غیر ان یتوقف وجودها، ہاں اس حیثیت سے کہ بغیر اس کے کہ اس کا وجود متوقف ہو جائے، اس حیثیت سے علیہا لاستحالۃ کون المعدوم علتا للموجود، کہ موجود کے لیے معدوم علت نہیں بن سکتی، محال، اور استحالہ توقف وجود علت من حیث ہی علت علی وجود معلول، اور یہ بھی محال ہے کہ علت کا وجود موقوف ہو جائے معلول پر، اور وجود الغایات جو ہے خارج میں تو یہ موقوف علی وجود المعلولات ہیں، کیونکہ جو چارپائی آپ بناتے ہیں بیٹھنا تو اس کے بعد ہوتا ہے نا، وہ معلول کے وجود پر موقوف ہے۔ ولیس للطبیعۃ شعور، اور شعور تو ہے نہیں طبع میں، حتی یکون الغایات موجودۃ فی اذہانھا، کہ ان کے اذہان میں موجود ہو جائے۔ کبھی وہ جواب دیا کہ بأن للطبیعۃ شعورا ضعیفا، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں دیکھتا اس کو موافق ان کے اصول کے مطابق، اور نہ جرأت کر سکتا ہوں اس کے التزام پر، خاص کر طبائع بسیطہ عنصریہ میں۔ اور یہ جواب دیا گیا بأن الطبائع خلقها ربها الحکیم، کہ طبائع کو رب حکیم نے پیدا فرمایا، لیکن ایسے پیدا فرمایا اس حال میں کہ متوجہ الی افعالها الی غایات، ہاں ایسے افعال کی طرف متوجہ ہے جن کے غایات ہیں، اور وہ غایات متصور ہیں ملائکہ علویہ جو مسلط ہیں نظام پر، اور وہ کون ہیں؟ عقول نوریہ ہیں، فرشتے ہیں، وہ نفوس الاسیریہ ہیں، نفوس فلکیہ ہیں، اور ہم اس کی تکرار کریں گے تحقیق امر میں، فی ذالک فی الفلسفۃ الاولی انشاء اللہ تعالی۔ چلو